السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبید فاروق۔ دوستو، آج ہم عقاب کی 9 عادتوں کے ساتھ کامیابی کی اڑان بھرتے ہیں۔ نمبر 1، ایک مضبوط نقطۂ نظر۔ عقاب اپنے شکار کو 5 کلومیٹر نیچے تک دیکھ سکتے ہیں اور ان کی بینائی دوسرے پرندوں کی نسبت بہت تیز ہوتی ہے۔ چنانچہ جب عقاب بلندیوں سے شکار کا پتہ لگاتا ہے تو اس وقت اس کا فوکس تنگ ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے اوپر کی طرف بڑھتا ہے اور حملہ کرنے کے لیے تیزی سے آسمان سے نیچے آتا ہے۔ اسی طرح آپ کو ایک واضح نقطہ نظر ہونا چاہیے اور پھر اپنے گولز کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور محنت کرنی چاہیے۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ رکاوٹیں وہ خوفناک چیزیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں تو آپ اپنے مقصد سے نظریں ہٹا لیتے ہیں۔ لہٰذا عقاب کا یہ پہلا سبق ہمیشہ یاد رکھیں، ایک مضبوط نقطۂ نظر رہیں اور اپنی نظریں مقصد سے کبھی نہ ہٹائیں۔ نمبر 2، اپنی پریشانیوں سے اوپر اٹھیں۔ طوفان اور بارش کے دوران عقاب پرجوش ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے بڑے پروں کو پھیلاتے ہیں اور طوفان کو انہیں بادل سے اوپر اٹھانے دیتے ہیں۔ جب دوسرے پرندے درختوں کی شاخوں میں چھپ جاتے ہیں تو عقاب بادلوں کے اوپر اڑ جاتا ہے۔ جبکہ طوفان نیچے چل رہا ہے، عقاب اس کے اوپر اڑ رہا ہے۔ یہ عقاب کے سب سے بڑے سبق میں سے ایک ہے جو مجھے بھی متاثر کرتا ہے، کیونکہ اکثر ہم اپنے مسائل کی وجہ سے خود کو کمتر محسوس کرتے ہیں۔ ہم خود کو نا امید اور ٹوٹے ہوئے محسوس کرتے ہیں، لیکن جب ہم یہ سمجھ لیں کہ مسئلہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ہم اس مسئلے سے بڑے ہیں، تو ہی ہم مسئلے کے حل تک پہنچنے کے طریقے کو جان سکتے ہیں۔ لہٰذا مسائل سے اوپر اٹھیں تاکہ کوئی مسئلہ ہی نہ رہے۔ نمبر 3، مسائل میں کامیابی کے مواقع تلاش کریں۔ عقاب وہ واحد پرندہ ہے جو طوفان کو پسند کرتا ہے۔ بلا شبہ طوفان دوسرے پرندوں کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے، لیکن عقاب اس مسئلے میں اونچی اڑان بھرنے کا موقع پاتا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے مسائل سے مایوس ہو جاتے ہیں اور ہمیں بدقسمت بنانے کا الزام اللہ کو ٹھہراتے ہیں، مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ مشکلات ہمیشہ ترقی کے ساتھ آتی ہے۔ یہ عقاب کا ایک اور آنکھ کھولنے والا سبق ہے جو ہمیں مسائل کو گلے لگانے کے لیے کہتا ہے، کیونکہ ان میں کامیابی پوشیدہ ہے۔ نمبر 4، دنیا کی رفتار کے ساتھ آگے بڑھیں۔ عقاب 129 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتے ہیں اور ان کا شمار تیز ترین اڑنے والے پرندوں میں ہوتا ہے۔ تو یہاں عقاب سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سست ہونا چھوڑ دیں اور رفتار بنانا شروع کریں، اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کریں اور مختصر وقت میں زیادہ کام کرنا سیکھیں۔ اس معلوماتی دنیا میں جہاں پر ہر چیز مسلسل تیزی سے بدل رہی ہے، آپ جتنی تیزی سے ان چیزوں پر عبور حاصل کریں گے تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کا امکان اتنا ہی بہتر ہوگا۔ نمبر 5، اپنے کنفرٹ زون سے باہر نکلیں۔ جب عقاب کے اڑنے کا وقت آتا ہے تو عقاب کی ماں انہیں گھونسلے سے باہر پھینک دیتی ہے۔ خوف سے عقاب گھونسلے میں واپس کودنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چیخنے اور خون بہانے والے عقابوں کو بار بار پھینکا جاتا ہے، یہاں تک کہ عقاب بالآخر اپنے پروں کو پھڑپڑانا شروع کر دیتے ہیں اور مضبوط ہوتے جاتے ہیں اور آخرکار اڑنے لگتے ہیں۔ عقاب کا یہ سبق سیکھنے اور آگے بڑھنے کے معاملے میں آپ کو ہمت دلا رہا ہے، کیونکہ اکثر ہم پیچیدہ اور غیر یقینی چیزوں سے بچتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ تکلیف دہ ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ بڑا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے پانے کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ اونچی اڑان بھرنے جا رہے ہیں تو آپ کو تکلیف کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ نمبر 6، ماضی کو چھوڑ دو، لمحے میں رہو۔ عقاب زندہ خوراک کھاتے ہیں، وہ کبھی بھی گدھ کی طرح مردہ جانور نہیں کھاتے۔ تو یہاں سے عقاب سے سبق یہ ہے کہ آپ کو اپنا ماضی چھوڑ دینا چاہیے۔
اکثر لوگ ماضی پر افسوس کرتے نظر آتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس پر ان کا کوئی اختیار نہیں۔ ماضی ایک مردہ لمحے کی طرح ہے، اس لیے اسے جانے دو اور حال میں رہو۔ آپ کو اس لمحے سے بہترین فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہی لمحہ آپ کے پاس ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو چیز تمہارے پاس ہو اسے کبھی نہیں چھوڑنا۔ نمبر 7، اونچی پرواز کریں۔ عقاب سب سے زیادہ اڑنے والے پرندوں میں سے ایک ہے، جو 10,000 فٹ کی بلندی پر اڑ سکتے ہیں۔ جب وہ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں تو یہ سب سے اوپر ہوا کے بہاؤ کا سبب بنتا ہے، جو اوپر کی طرف قوت پیدا کرتا ہے، جو انہیں اتنی اونچائی پر اڑنے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے لمبے پنکھ انہیں آسانی کے ساتھ بلند ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ ایسی بلندیوں پر اڑنے والے پرندے نمایاں طور پر کم ہوتے ہیں۔ عقاب کے اس سبق کو ہم اپنی زندگی میں بھی لاگو کر سکتے ہیں۔ ہمیں اونچائی پر پرواز کرنے پر توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم نیچے والوں کی منفیت سے متاثر نہ ہوں اور اپنی پرواز کو کامیابی بنائیں اور زندگی میں کامیابی کے ساتھ پرواز کریں، کیونکہ اڑنے کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ نمبر 8، حوصلہ رکھیں۔ عقاب اپنے شکار پر حملہ کرتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شکار کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اس سے لڑتے ہیں اور اپنی پوری طاقت سے شکست دیتے ہیں۔ اگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو دوبارہ کوشش کرنا نہیں بھولتے۔ ایسے ہی زندگی میں ہمیں بھی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو بڑی لگتی ہیں، لیکن ہمیں گھبرانا نہیں، نہ کمزور پڑنا ہے۔ ہمیں اپنی پوری طاقت سے اس کا سامنا کرنا ہے اور شکست دینی ہے۔ آپ اس کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو کرنے کی کوشش کی بھی یا نہیں۔ کسی کام کو شروع کر لینا ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ نمبر 9، درد کو گلے لگائیں۔ جب عقاب 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے شکار کرنا نہیں چھوڑتے۔ وہ اس بڑھاپے اور کمزوری کے درد کو سہتے ہیں، اپنے گولز کو نہیں بھولتے۔ عقاب کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اگر آپ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ اپنی عادات کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو درد اور تکلیف سے گزرنا ہوگا۔ پرانی اور بری عادتیں چھوڑ دیں اور ان کی جگہ اچھی عادتیں اپنا لیں۔ اور عقاب کے 9 سبق کا خلاصہ۔ ہم نے عقاب سے کچھ بہترین اسباق سیکھے ہیں کہ مضبوط نظر رکھیں، تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھیں، حال میں رہیں، ماضی پر افسوس نہ کریں، مسائل کو گلے لگانے کے لیے ہر وقت تیار رہیں، مسائل کو حل کر کے ان میں کامیابی کے مواقع تلاش کریں، اپنے کنفرٹ زون سے باہر نکلیں، اونچی اڑان بھریں، حوصلہ رکھیں اور درد کو قبول کریں۔ اور کسی نے خوب کہا ہے کہ عقاب میں دنیا کی تمام حکمتیں موجود ہیں، لہٰذا جب بھی آپ کو زندگی میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے اور آپ تھک کر ہار مان جائیں تو عقاب کے ان 9 اسباق کو یاد کریں۔ یہ عقاب کے 9 سبق تھے۔ مجھے امید ہے کہ اس نے آپ کی مدد کی ہوگی اور آپ نے اس سے انجام تک پہنچایا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.